پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا، ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ او میرے بھائیو بہنوں، ایسی موت مانگو اللہ سے۔ جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا، ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے، ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے۔ ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو۔ موت ہمارے لیے راحت ہے، اللہ خوش ہو رہا۔ جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، سعد بن معاذ بڑے صحابہ میں ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے، چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں نا، یہاں سے نکلنا ہے، وہاں تو پہنچنا ہے، وہاں تو خوشی ہے، یہاں غم ہے۔ تو ہم نے کہا، میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش سعد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے۔ ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومے، اللہ بھی خوش۔ کیا کر رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے پر، اس مکڑی کے جالے، اس دکھوں کے گھر، اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ جاؤ اللہ کو ڈھونڈو، جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو، پھر جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو، مزے کی نیند قبر میں پوری کرو، اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ۔ کہ یا رسول اللہ، اللہ ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے، ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا صحرا گلے میں ڈالنا ہے۔ ایک نے فتح کا جھنڈا گاڑا، قیامت تک کے لیے ذلت اس کے ماتھے کا نشان بن گئی۔ ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا صحرا گلے میں ڈال لیا۔ کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا، اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا۔ اللہ کو پا لینے کے بعد کوئی ہار نہیں، اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت نہیں۔ اللہ کو اپنا مطلب بناؤ، اللہ کو مطلب بناؤ، اللہ کو مطلب بناؤ، اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ واہ یا رسول اللہ۔ ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ؟ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ، میں پھر جواب دوں گا۔ واپس گئے، جواب آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا، میرے رب کی عزت کی قسم، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس کملی والے کا۔ اگر آپ یہ سوال نہ اٹھاتے، آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے۔ بیچ میں وہ حائل ہو گئے، ان کے آنسو، ان کی دعائیں۔ مچھلی کھانے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، پورے شہر کو بندر بنا دیا۔ مچھلی کھانا کون سا گناہ ہے؟ اللہ نے کہا بس ہفتے کو نہیں کھانی، کھاؤ، اتوار پیر منگل بدھ جمعہ جمعہ کھاؤ، ہفتہ نہیں۔ مگر نہیں کھائیں گے، کھایا، اللہ نے بندر بنا دیا۔ شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور نشے کی چیزیں بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتا ہے۔ کہا کوئی نشانی بتا دیں، کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ یہ تو اس کی دعائیں ہیں،
बीच में आके खड़ी हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने किसी को बंदर बनाया, किसी को खिंजीर बनाया, किसी को ज़मीन में धंसाया, किसी को पानियों में बहाया, किसी को हवाओं से उड़ाया, किसी पर आग को बरसाया, किसी पर बिजलियों की चमक को से उनको राख किया। कब मेरे रब ने क्या कुछ नहीं किया। वकम अहलकना मिनल कुरून मिन बाद नूह वकफा बिरब्बिक बिज़ुनूबि इबादिही खबीरन बसीरा। क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, वो कुछ क्यों नहीं हुआ कि वो कमली वाले की दुआएं हैं, दुआएं हैं, दुआएं हैं, रोना धोना है, उम्मती उम्मती। अच्छा चलो ये तो दुनिया हो गई, आपने याद रखा। मैदान माशर में मेरे नबी ने फरमाया जब जहन्नम को लाया जाएगा और एक चीख मारेगी, कोई किसी को याद नहीं करेगा, सब भूल जाएंगे। हर एक की ज़बान के आपने मशहूर लफ्ज़ सुना होगा, नफ्सी नफ्सी। जब जहन्नम आएगी तो एक चीख मारेगी, वो कई बिलियन फरिश्ते उसको पकड़ के ला रहे होंगे और वो उनके हाथों से निकल रही होगी और उसकी आग के शोले और उसका धुआं और उसकी चीख और उसकी आवाज़। तो जब वो करीब आएगी तो उसके आवाज़ पर सारे मर्द औरत ज़मीन पर गिरेंगे और सब कहेंगे या रब्बे नफ्सी नफ्सी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी। अल्लाह मेरी जान, माँ नहीं, अब्बा नहीं, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, मेरी जान। चलो मैं तो आप आम लोग हैं, अंबिया नबी कहेंगे या अल्लाह मेरी जान। इब्राहीम खलील जैसे कहेंगे या अल्लाह मैं किसी का सवाल नहीं करता, बाप का भी नहीं करता, मेरी जान। और ईसा अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती कहेंगे या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता, मेरी जान, मेरी जान। ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक नफ्सी नफ्सी, नूह अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, यहया ज़करिया बाप बेटा हैं लेकिन नफ्सी नफ्सी, सुलेमान दाऊद बाप बेटा हैं लेकिन नफ्सी नफ्सी, यूसुफ याकूब बाप बेटा हैं लेकिन नफ्सी नफ्सी, याकूब इसहाक बाप बेटा हैं लेकिन नफ्सी नफ्सी, इसहाक इब्राहीम बाप बेटा हैं लेकिन नफ्सी नफ्सी, इस्माइल इब्राहीम बाप बेटा हैं लेकिन नफ्सी नफ्सी। ये नबियों का हाल है, मेरा क्या हाल होगा। लेकिन इसी हंगामे में जब हर मर्द औरत कहेगा नफ्सी नफ्सी, एक आवाज उभरेगी उम्मती उम्मती, एक आवाज आएगी उम्मती उम्मती, एक दुख भरी, एक दर्द भरी आवाज आएगी उम्मती उम्मती। सुनने वाले हैरान होंगे ये कौन है, ये कौन है जो अपने आप को नहीं मांग रहा, अपनी उम्मत को मांग रहा है, ये कौन है। जब आवाज की तरफ नजरें लगेंगी, ओ ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, झोली फैली हुई है, हाथ उठे हुए हैं, ए रब मेरी कौन सी उम्मत सारी जिंदगी शराब बेचते रहे, कौन सी उम्मत सारी जिंदगी ड्रग्स बेचते रहे, कौन सी उम्मत सारी जिंदगी जिना करते रहे, कौन सी उम्मत सारी जिंदगी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते रहे, सारी जिंदगी जुआ खेलते रहे। आप तो कहते दफा हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, ना तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल, ना मेरी नस्ल की कुर्बानियों का ख्याल, मेरे मासूम बच्चे नेज़ों पे चढ़ के इसके दीन के तुम चंद पौंडों पे क्या जुल्म ढा के आए हो, दफा हो जाओ या अल्लाह इन्हें जहन्नम में डाल। ये कहने का मौका था, मैं कुर्बान जाऊं उस नबी रहमत पे, उस कामिल अकमल नबी पे, उस हादी रहबर पर। मैं कहां से अल्फाज लाऊं उनकी तारीफ के लिए। दो हस्तियों का हक नहीं अदा किया जा सकता, एक अल्लाह, एक अल्लाह का रसूल। हर एक का हक अदा हो सकता है, अल्लाह और उसके रसूल का हक नहीं अदा हो सकता। वो कहते अल्लाह इनको आग में डाल दे, इन्होंने ना मुझे देखा, न मेरा घर देखा, न मेरे पेट पे पत्थर देखे, न मेरा रातों को तड़पना देखा, न मेरा मचलना रोना देखा, न उहद में टूटे दांत देखे, न ताइफ में बिखरा खून देखा, न करबला में औलाद के सर नेज़ों पे चढ़े देखे। दफा दूर कर दे मेरी आंखों से, मैं कुर्बान जाऊं उस नबी रहमत पर। कह रहे हैं या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। ना यहाँ भुलाया ना वहाँ भुलाया। आपके लिए मिंबर आएगा, मेरे हबीब बैठो, तो आप कहेंगे अब मुझे ख्याल आएगा अगर मैं बैठा तो ये मुझे लेके जन्नत में ना चला जाए। और तो अल्लाह कह रहा है बैठो, तो मैं क्या करूँगा, मैं खुद ज़मीन पे खड़ा रहूँगा, मिंबर पे हाथ रख दूँगा। क्या अल्लाह तेरी मान ली, मैं हाथ रखा हुआ है, लेकिन मैं बैठूंगा नहीं कि मैं अपनी उम्मत का आखिरी हिसाब करवा के ही जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। आओ भाई,
ہمارا نیا سال ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے. ویسے تو جنوری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا. سورج اللہ نے بنایا تو جنوری فروری بھی اللہ کا، اور چاند اللہ نے بنایا تو محرم ربیع الاول بھی اللہ تعالیٰ کا. دونوں ہی اللہ کے ہیں. کسی نے یہ لے لیا، کسی نے وہ لے لیا. ہم نے چونکہ چاند کا کیلنڈر بنایا تو ہمارا تو اب سال شروع ہو رہا ہے. ہمارا تو نیو ایئر اب ہے. ہمارا نیو ایئر رونے سے شروع ہوتا ہے. کیسا اللہ نے نظام بنایا. کسی اور مہینے میں یہ واقعہ ہو جاتا. نہیں، سال کے شروع میں یہ واقعہ رکھا ہے کہ ہر ایک کو پتہ چلے کہ ہاں نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا. نیا سال آخرت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے کہ ایک سال چلا گیا، ایک سال اور زندگی سے نکل گیا، اور بھی جلدی سے اللہ کو راضی کرنے کا کوئی کام کرنے کو، توبہ کرنے کو، اللہ کو راضی کر لیں. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. اور ایسی شفقت و محبت آپ کہیں گے یا اللہ یہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر، میں لوں گا، تو نہ لے، میں لوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کہیں گے میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے عیب ثواب ہیں نا وہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو میرے سامنے ہی آ جائیں تو ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو میں قربان جاؤں. پھر وہ رب محمد ہے، اس نے اپنے حبیب کی لاج رکھنی ہے. وہ کہیں گے میرے محبوب اگر آپ ان کا حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ سے تو بڑی شرم آئے گی. نہیں، میں آپ کو بھی نہیں دیتا، میں ان کا حساب پردے کے پیچھے لوں گا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا. اتنی بڑی ہستی، اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں. یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا. پتھر کون سا کوئی تیر ہوتا ہے؟ پتھر تو پتھر. لیکن اتنے پتھر پڑے پنڈلیوں کے اوپر کہ پھٹ گئیں. ان سے خون نکلتے 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 جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چپک گیا. اور ساری کائنات کے دلہا سردار بے ہوش ہو کے گرے. تو آپ کے غلام زید نے نوکر تھے، انہوں نے اٹھایا کندھے پر، بھاگے. پیچھے وہ سر پہ چڑھے ہوئے پتھر مار رہے ہیں اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گئے. خون زیادہ نکل گیا تو انہوں نے کندھے پہ اٹھا، دوڑ لگائی اور آگے سامنے باغ تھا. کس کا؟ سب سے بڑے دشمن کا، مکے والے عتبہ بن ربیعہ. عتبہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور جنگ بدر میں قریش مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ اس کا باغ. لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں، وہ باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا. تو جان کا دشمن عتبہ، لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا. کہنے لگا ہائے ہائے، طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کرتا. جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا. ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی. وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ 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 کے سجائے. جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک حجاب درمیان میں آڑے آ گیا تو اپنے غلام کو بلایا، عداس کا. عداس یہ لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑا اسے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا، کھا لے. حالانکہ موقع تھا کہ قتل کرتا، ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے، موقع تھا کہ قتل کرتا. ایسا حال تھا کہ قاتلوں کے بھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تو تمہاری آنکھوں میں نہیں آئے. چند پونڈوں پہ اپنے نبی کو بیچ دیا. کہنے گا عداس یہ لے جا. وہ جو آدمی لیٹر پڑا اسے کہنا تو میں رشتہ داری کی قسم دیتا ہوں میرے انگور رد نہ کرنا، کھا. عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے.
تو اب آپ نے ایک انگور اٹھا کہا بسم اللہ. تو عداس کہنے لگا یہ لفظ یہاں تو لوگ نہیں بولتے. آپ نے پوچھا تو کہاں کا ہے؟ کہا میں نینوا کا ہوں. اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کا، یونس علیہ السلام. وہ کہنے لگا ما ادراک ما یونس، آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں. وہ بھی اللہ کا نبی تھا. تو عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا. تو آپ اپنے سارے زخم بھول گئے. پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے نا، آئے ہائے 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 ہائے، کیا اللہ پاک کے سامنے اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس. اے میرے رب آج تجھ سے گلہ نہ کروں، آج تجھ سے گلہ نہ کروں. تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی؟ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی؟ الی عدو ملکتہ عمری او بعید یتجحم، ایسے دشمنوں کے حوالے تو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا. تجھ سے کون سا چھپا ہوا ہے؟ ساتوں آسمان لرز گئے، عرش کانپ اٹھا، اور جبریل فرشتے کو لے کر ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں حاضر. یا رسول اللہ حکم فرمائیں اطبق علیہم الاخشبین، یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور یوں ایسے چکی کی طرح یوں کر دوں گا. نبی رحمت، نبی رحمت، نبی رحمت. ارے تم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہو، ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہو کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے. اور جاؤ پاکستان میں دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیسے پھر رہے ہیں. یہ کون سی امت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ کہ طائف میں. طائف میں 23 برس میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ فرمایا طائف میں. جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تھی ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے اور فرشتہ حاضر ہے، اللہ کی منشا شامل ہے، کر دوں؟ کہ نہیں، یہ نہ صحیح، ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے. لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ. یہ نہیں تو ان کی نسل ہی شاید کلمہ پڑھ جائے. میں عذاب دلانے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا. ما بعثت لعانا، میں لان تان کرنے نہیں آیا. انما بعثت رحمتا، میں تو رحمت بن کے آیا. اب ممبر پہ بیٹھنے والے لانتیں برسا رہے ہیں اپنوں پر. امت بنو، مسلمان بنو. اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے ہیں. ساتوں آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی. میرے بھائیو یہاں کوئی آزاد نہیں ہے. موت سے لڑو، دکھاؤ. بڑھاپے سے لڑ کے دکھاؤ، غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ. یہاں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا. اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے. اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا، جو موت دینے والا ہے، جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے. اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے، میری ہڈیوں کو ریت کی طرح ذرہ ذرہ کرنے والا ہے. اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے میرے اس پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے، توڑ کے پھر بنانے والا ہے. اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. زمین آسمان کو ہلا رہا ہے، موت دے رہا ہے. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، زمین پہ موت آ رہی ہے. اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، آسمان مر رہا ہے. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، چاند سورج مر رہا ہے.
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑوں کی موت ہے، عرش فرش لوح قلم کرسی ہر شے کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا، دائم رہنے والا، قائم رہنے والا، اپنی ذات میں قائم، اپنی ذات میں دائم، موت سے پاک، تھکن سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، ظلم سے پاک، ذوق سے پاک، خزانوں کا مالک، عزت کا مالک، قوت کا مالک، شہنشاہی کا مالک، کبریائی کا مالک، ہیمنت کا مالک، جبروت کا مالک، جبروت کا مالک، خزانوں کا مالک، فرشتوں کا مالک، جبریل کا مالک، میکائیل کا مالک، اسرافیل کا مالک، اسرائیل کا مالک، طارق جمیل کا مالک، برمنگم والوں کا مالک، آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جھپٹنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔